जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी। जंग के साबिक एमपीए याकूब शेख का जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन ने याकूब शेख को अपने ग्रुप में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। बुरे मुआशी हालात, मुल्की बरामदात में इजाफा सिर्फ ख्वाब। पाकिस्तान की अशिया की बरामदात में तनज़्ज़ुली का अमल न रुक सका। मजमूई बरामदात में $35 अरब ऊपर जाने के बजाय $25 अरब पर आ गई। मई में सालाना बुनियादों पर 16.96% कमी के बाद $2 अरब 18 करोड़ रिकॉर्ड। रवां माली साल के इब्तदाई 11 महीने के दौरान बरामदात 12.14% नीचे। महंगी बिजली से पावर लूम सेक्टर सिसकियां लेने लगा। पेस्को तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों से ज्यादा वसूली कर तकसीमकार कंपनियों का बोझ भी फैसलाबाद की इंडस्ट्री उठाती है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावर लूम ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक ड्रामे का इल्जाम, बोले लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे, बिजली को सस्ता किया जाए। देखिए, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपके सामने हर तीसरी फैक्ट्री बंद है। उसकी वजह यह है कि बिजली बहुत महंगी है, 55 से 57 रुपये पर यूनिट है। और ये हमें बोझ जो है दूसरी हमें डिस्कोस का उठाना पड़ रहा है। आप पेस्को के हालात देखें, हैस्को के हालात देखें, वहाँ बिल ना देने का एक फैशन है। और लाइन लॉसेज उनके जो है वो 25 से 30% है। फेस्को के तो बिल जो है वो हमसे 100% वसूल कर रहे हैं। कपास की पैदावार में इजाफा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर मुस्बत असरात का रुझान। निगरान वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में 10 बरस के बाद 45 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त मुकम्मल। 15 जून तक 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास की काश्त का हद दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कपास की बुवाई की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। फैसलाबाद में भी कपास की बुवाई का हद हासिल कर लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली ने डिवीजन डायरेक्टर को अब तक का काश्त का हज़मी डाटा शेयर करने का पाबंद कर दिया। ज़राई इनकम टैक्स जमा करने में जंग रीजन भर में सबसे पीछे। फैसलाबाद डिवीजन का कोई भी जिला ज़राई इनकम टैक्स की 100% वसूली ना कर सका। जिला चिन्योर ज़राई इनकम टैक्स का 79% जमा करके पहले नंबर पर। फैसलाबाद सिर्फ 35% ज़राई इनकम टैक्स जमा कर सका। टोबा 74%, जंग में सबसे कम 23% रही। कमिश्नर सिलवत सईद ने 30 जून तक 100% हल्फ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नाचीनी दस्तयाब, घी भी नया। रियाज शाहिद चौक, निगहबानपुरा, मंसूराबाद, जंग बाजार, डायवो रोड, मंडी क्वार्टर और मानावाला यूटिलिटी स्टोर्स खाली। शहरी सस्ती अशिया के लिए दरबदर, बार बार चक्कर लगाने के बाद भी खाली हाथ लौटने लगे। डॉक्टर्स का एहतजाज, पहले चाहिए इंसाफ फिर करेंगे इलाज। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाजन ओपीडी तीसरे रोज भी बंद। अलाइड, डीएचक्यू, जनरल अस्पताल और हसीब शहीद कॉलोनी में डॉक्टर्स की हड़ताल। जंग के डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज। यंग डॉक्टर्स का सिक्योरिटी बिल की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सिक्योरिटी बिल में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, डॉक्टरों के काम में मुदाखलत, तशद्दुद करना और हंगामा आराई समेत दीगर निकात शामिल। खिलाफ वर्जी पर 5 से 7 साल तक सजा और जुर्माना हो सकेगा। असातिज़ा की आपसी लड़ाई, वालिदैन की जान पर बनाई। इजाजत के बगैर बॉयज स्कूल हेड का 3 तालिबात को दूसरे स्कूल ले जाने पर वालिदैन का एहतजाज। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तारिकाबाद के हेड मास्टर तारिक जावेद ने तालिबात से अपने ही एक टीचर के खिलाफ हिरासती के बयान दिलवा दिए। तालिबात ने भी हेड टीचर पर अपने टीचर के खिलाफ झूठे बयान दिलवाने का इल्जाम लगा दिया। वालिदैन का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हेड मास्टर तारिक जावेद पर बच्चों पर तशद्दुद करने का भी इल्जाम। सुबह 9 बजे ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾ ਲਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ लियाओ। पेरेंट्स की परमिशन आपने ली है? तो इसने कहा हाँ जी, उनकी परमिशन के साथ ही मैं बच्चों को लेके आया हूँ।
کسی سے پرمیشن نہیں لی گئی. ہم جب واپس آئے ہیں تو یہ اسکول سے بھاگا ہے. اس کو چونک سے جا کے پکڑ کے لے کے آئے. بچوں پہ تشدد کرتا ہے یہاں. کتابوں کی کمی طلباء کی پڑھائی متاثر کرنے لگی. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سست. تعلیمی سیشن کے 2 ماہ بعد بھی 8ویں جماعت کے بچوں کو سائنس اور ریاضی کتابیں نہ مل سکیں. اساتذہ کی پہلی مردم شماری اور پھر امتحانی ڈیوٹیوں کے باعث بچوں کی پڑھائی نہ ہونے کے برابر. 6 جون سے گرمیوں کی چھٹیاں. بچے بغیر کتابوں کے کریں گے کیا؟ اساتذہ پریشان. محکمہ ریلوے کے حساب کتاب میں گڑبڑ. آڈٹ رپورٹ سال 2021 اور 22 میں محکمہ میں 71 ارب 16 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف. ترقیاتی کاموں میں خود بدھ کر کے محکمہ کو 6 ارب 96 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا. غیر ملکی قرضوں پر سود اور ایکسچینج ریٹ کی مد میں 29 ارب 75 کروڑ کا نقصان ہوا. چنیوٹ میں بڑھتے ایڈز کیسز کا معاملہ. محکمہ صحت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے الرٹ جاری کر دیا. ضلع میں ایڈز کے پھیلاؤ کی وجوہات جاننے کے لیے ٹیم دورہ کرے گی. ایڈز کنٹرول پروگرام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا. عمارت عالی شان پھر بھی سہولیات کا فقدان. سٹی ہسپتال جھنگ میں صرف 2 بیڈز کی ایمرجنسی. ڈاکٹرز موجود نہ ہی جدید مشینری. لاکھوں کی آبادی والے علاقے میں موجود اسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے برابر. اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی. رات کے اوقات میں آپریشن تھیٹر کی سہولیت بھی میسر نہیں. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. ٹوباٹیک سنگھ کے مریضوں کے لیے اچھی خبر. نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر DHQ اسپتال میں 30 بیڈز پر مشتمل انتہائی نگہداشت وارڈ قائم کر دیا گیا. شہریوں کو میڈیکل ایمرجنسی کی صورت میں فیصل آباد جانا پڑتا تھا. اب اپنے شہر میں علاج کی سہولت میسر آئے گی. فیصل آباد میں ماں و بچہ صحت پروگرام کا چلڈرن اور الائڈ اسپتال 2 میں شدید غذائی کمی کے شکار بچوں کے لیے سینٹر بنانے کا فیصلہ. 6 بیڈز پر مشتمل سینٹر بنانے کے لیے حکومت کو سمری بھجوا دی گئی. سہولت سے بنیادی مراکز صحت, دیہی مراکز صحت میں پیدا ہونے والے شدید غذائی کمی کا شکار بچے مستفید ہوں گے. فیصل آباد میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد کی نشاط آباد آمد. 30 فٹا بازار کا روڈ کارپیٹ بنوانے پر اہل علاقہ کی جانب سے اظہار تشکر. جلسہ کا بھی انعقاد. راجہ ریاض احمد نے کہا, گھی, آٹا, پیٹرول سستا ہوا ہے, مزید سستا کریں گے, پاکستان کو مضبوط کریں گے. راجہ ریاض احمد نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے. محکمہ خزانہ پنجاب نے PFC شیئر کے تحت فنڈز جاری کر دیے. فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کے لیے 7 کروڑ 62 لاکھ. ضلع کونسل کے لیے 4 کروڑ 55 لاکھ روپے کے فنڈز جاری. PFC شیئر کے تحت کی میونسپل کارپوریشن ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے فنڈز جاری کیے گئے. محکمہ خزانہ پنجاب نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسرز کو فنڈز کے اجرا کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. فیصل آباد میں ستیانہ 238 اسکیم کی آبادکاری نہ ہو سکی. پنجاب ہاؤسنگ نے سال 2002 میں بذریعہ قرآن دازی مکانات کی جگہ الاٹ کی. 1600 مکانات الاٹ کر دیے گئے لیکن سہولیات نہ مل سکی. کروڑوں روپے کی اسکیم سے شہری مستفید نہ ہو سکے. ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں ملٹی سٹوری بیرکس کی تعمیر 9 کا منصوبہ. مزید 59 لاکھ کے فنڈز جاری. اسکیم محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سپرد. اضافی فنڈ سے کام مکمل کیا جائے گا. پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد انٹرنیشنل کرکٹ سے محروم. پاکستان کرکٹ بورڈ کی عدم دلچسپی کے باعث 15 سال سے زائد عرصے میں اقبال اسٹیڈیم میں ایک بھی میچ نہ ہو سکا. شائقین کرکٹ مایوس. کہتے ہیں کہ PCB فیصل آباد کے ساتھ 113 فن ختم کرے. سیکرٹری ہیلتھ علی جان کا فیصل آباد کے ہسپتالوں کا دورہ. انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی. سیکرٹری ہیلتھ کا FIC لیور اور کارڈک سینٹرز کا معائنہ. انتظامیہ نے طبی سہولیات بارے بریفنگ دی. پروجیکٹ ڈائریکٹر PMIU محمد فاروق رشید کا فیصل آباد کا دورہ.
سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء سمیت ضلع ایجوکیشن آفیسر سے ملاقات کی، سرکاری اسکولز میں داخلہ مہم کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کے بزنس مین میاں شفیق کے رہائش گاہ پر ڈنمارک کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر اور وزیر اعظم آفس میں خارجہ امور کے جوائنٹ سیکرٹری شعیب سرور کے اعزازی ڈنر۔ سٹی 41 سے گفتگو میں شعیب سرور نے کہا، ڈنمارک میں تعیناتی کے دوران وطن عزیز کا اچھا امیج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، اے ڈی سی آر عبداللہ احمد اور اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر کاشف رضا عوان سمیت ضلع بھر سے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے شرکت کی۔ پرائز کنٹرول میکینزم کے حوالے سے بہترین کارروائیوں پر ڈپٹی کمشنر کی اے سی سٹی کو شاباش، ناقص کارکردگی پر جھمرا جڑانوالا اور تانیہ والا کے پی سی ایم کی سرزنش۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کا شہریوں سے آن لائن رابطہ، 1 گھنٹہ براہ راست فیس بک پر شہریوں کے مسائل سنے۔ گزشتہ ہفتہ 400 سے زائد آن لائن شکایات موصول ہوئیں، 90% شکایات فوری حل کر دی گئیں۔ فیصل آباد گلوبل مینجمنٹ ٹیم کا یتیم خانہ میں مرد، خواتین اور بچوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ میں سماعت اور بولنے جیسے مسائل سے متعلق مریضوں کی تشخیص اور علاج کیا گیا۔ جھنگ میں اومیگا ویسٹا ہاؤسنگ سوسائٹی کی افتتاحی تقریب، چیئرمین اومیگا ڈیولپرز چودھری سرور، ڈائریکٹر شیخ شاہد شریف کی خصوصی شرکت۔ مشہور گلوکار عارف لوہار کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ مایا ناز لکھاری خلیل الرحمان قمر کی بھی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں ہی پلاٹس کی بکنگ کرانے والوں کا رش لگ گیا۔ اور ٹکٹ کا خرچ نہ پارکنگ کی جھنجھٹ، رش کی بھی کوئی فکر نہیں، لال پور میوزیم کی سیر اور وہ بھی گھر بیٹھے، لیکن کیسے؟ آپ کو بتائیے اس نیوز بلیٹن میں۔